آج ہم پڑھیں گے حقیقت نگاری کے بارے میں، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حقیقت نگاری کو انگریزی میں ریئلزم کہتے ہیں، ٹرو پریزنٹ ایکشن آف لائف۔ حقیقت نگاری کے لغوی معنی اصلیت کے ہیں۔ یہ ادب اور مصوری کی اصطلاح ہے، یعنی یہ ادب کی تو اصطلاح ہے ہی، ساتھ ساتھ یہ مصوری کی بھی اصطلاح ہے۔ حقیقت حال کو صاف اور سچے انداز میں تحریر کرنے کے عمل کو حقیقت نگاری کہتے ہیں۔ ادب میں زندگی جیسے کہ وہ ہے کی سچی تصویر پیش کرنا حقیقت نگاری ہے۔ حقیقت نگاری کا تعلق گرد و پیش کے حقائق کے بارے میں ہوتا ہے۔ اسے شاعر یا افسانہ نگار کامیابی سے برتتے ہیں۔ مثالیں: پریم چند کا افسانہ کفن حقیقت نگاری کی روایت میں ایک اہم سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ کفن بڑی بھیانک تصویر ہے۔ خود پریم چند کے ہاں بھی حقیقت نگاری کی ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ معروف افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے متعدد افسانوں میں بلا کی حقیقت نگاری پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر منٹو کے افسانوں کو تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو ہمیں پاکستان اور بھارت کی تقسیم کے واقعات کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ مغربی اثرات: مغرب میں حقیقت نگاری صرف شاعری اور ناول نگاری تک محدود نہ رہی، بلکہ آرٹ کی دیگر جہتوں، ڈرامہ اور فن مصوری میں بھی فروغ کا رجحان پایا۔ یہ تو تھا حقیقت نگاری کا مغرب کے ساتھ تعلق اور تعارف، مگر حقیقت نگاری کا باقاعدہ آغاز کس مصنف نے کیا، اس بارے میں فیصلہ کرنا کچھ مشکل ہے۔ مشرقی ہندوستان چونکہ اس وقت مغربی اور برطانوی تخت کے زیر تسلط تھا، اس لیے مغرب کے مشرق میں وارد ہونے والے دیگر رجحانات کی طرح ادب و ثقافت اور مغربی ادب کے اثرات بھی ہندوستانی سماج اور ادب پر پڑے۔ حقیقت نگاری کی تعریف: ادب میں اشیاء، اشخاص اور واقعات کو خیالی یا مثالی دنیا کے بجائے خردری مگر حقیقی دنیا کو موضوع بنانا، گویا بغیر کسی رنگ و روغن کے آدمیوں اور ان کی زندگی کا سچا واقعہ بیان کرنا حقیقت نگاری کہلاتا ہے۔ حقیقت نگاری کو انگریزی میں ریئلزم کہا جاتا ہے۔ مغربی ادب کے انگریزی سے اردو میں تراجم ہونے لگے اور اس لیے مغربی ادبی تحریک اور رجحانات، مثلاً ترقی پسند تحریک، وجودیت، ڈاڈازم، سرریلزم، فطرت نگاری، علامت نگاری اور حقیقت نگاری کے اثرات بھی ہندوستانی ادب پر پڑے۔ جہاں تک اردو ادب میں حقیقت نگاری کا تعلق ہے تو یہاں بھی اسے نمودار کرنے کے حوالے سے محققین کسی ایک نام پر متفق نہیں۔ کچھ محقق اس کی رہنمائی پریم چند کے قلم سے منسوب کرتے ہیں تو کچھ اس کی ابتدا سر سید احمد خان کے ہاتھوں سمجھتے ہیں۔ منشی پریم چند: بطور حقیقت نگار پریم چند کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے بجائے کسی ایک قوم، ذات، فرقہ، درہم اور مذہب کے تمام انسانوں اور معاشرے سے جڑے ہر فرد اور تمام انسانوں کو درپیش مسائل اور سماجی برائیوں کی نشاندہی کی۔ در حقیقت پریم چند نے دیہی معاشرے اور شہریوں میں پھیلے صنعتی نظام کے تضاد اور اس عہد میں پھیلی سماجی برائیوں اور سیاسی، معاشی اور سماجی زندگی کے آشوب اور عوامی جدوجہد کو حقیقت پسندانہ ڈھنگ سکھایا۔ سعادت حسن منٹو: منٹو کے ہاں بھی سماجی اور معاشی ناہمواری کے اثرات، مذہبی تفریق اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہند کے دوران پیدا ہونے والے المیوں نے منٹو کو اپنے افسانوں میں حقیقت نگاری کے انتہائی تلخ رنگ بھرنے پر مجبور کر دیا، اور اردو نثر کے علاوہ اردو شاعری میں بھی بہت سے نام ایسے ہیں جو حقیقت نگاری سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں نذیر اکبر آبادی کو محققین نے خاص اہمیت دی۔ اشعار میں حقیقت پسندی یا حقیقت نگاری: اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ فیض: ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پایا، بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ غالب۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر
اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔